أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي العظيم۔ پچھلی آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے متقین مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ متقین کی یہ علامتیں ہیں، یہ کام کرتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، اکڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ پھر عاجزی کے ساتھ جھک کر آ کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں پھر متقین کو اس گناہ پر بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ اولئک جزاؤہم، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اور علماء کی نے ایک طرف پھیر دیا، فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی کہ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی عمل کرنے کے ساتھ، چھوٹی نیکی کرنے کے ساتھ وہ گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب انسان سے جھوٹ، غیبت، چغلی یہ کام ہوئے، وہ نماز کے لیے آیا تو ہر ایک قدم پر یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو تکلیف دی، اس کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ رب العزت یہ کمی کوتاہی بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب پھر بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے اللہ رب العزت چہرے کا جو گناہ تھا وہ بھی دھو دیتے ہیں، آنکھ کا جو گناہ تھا وہ بھی جھاڑ دیتے ہیں، ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی توبہ کرنے سے بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے نماز نہیں پڑھی، وہ ساری زندگی سجدہ کرتے اللہ پاک سے مانگتا رہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فرض ہے، حقوق اللہ ہے، اللہ پاک کے حقوق میں سے ہے کہ جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، 100 سال تک بھی ہم سجدہ کرتے رہیں ہماری وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا، تو جس صاحب کی قضا نماز ہوگی ہے، اس کی نمازیں رہیں گی، اس کو نمازیں ادا کرے، پوری زندگی بھی توبہ کرتا رہے، انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح حقوق العباد ہے، بندوں کا حقوق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ کیا ہوا یار، کیا ہو گیا، حقوق اللہ ہے، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ دھوکے میں ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اعمال تو کرتے نہیں ہیں، نیکی کا کام تو کرتے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ کیسے بخشے گا؟ جب ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے تو اللہ پاک کیسے بخشے گا؟ جب ہم کام کریں گے، نیکی کا عمل کریں گے، تب ہم اللہ پاک سے امید رکھیں، بغیر عمل کے ہم امید نہ رکھیں۔ فرمایا جہاں پر اللہ غفور الرحیم ہے وہیں پر اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو حقوق العباد، بندوں کے جو حق ہے، مثال کے طور پر قرض ہے، عام طور پر لوگ ایسے کرتے ہیں قرض لے کر بھول جاتے ہیں، وہ نام ہی نہیں لیتے، دیتے ہی نہیں، ان کی نیت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس دنیا میں جو کچھ کریں کر لیں، لیکن آگے معاف نہیں ہوگا، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ اگر اللہ اپنی معاشیت سے، اللہ کے کوئی ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے، معاف کرنا چاہے تو اپنے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق تو کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندے کو ادا نہیں کرے گا، جب تک اس کو اللہ پاک اس کو راضی نہیں کریں گے اس بندے کو، تب تک وہ اس بندے کے بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس آیات مبارکہ میں فرمایا کہ جو بندہ ان کاموں پہ پاس رکھے، یعنی حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی پوری ادائیگی کرے، تو ان متقین کی صفات پر چلے، تو ان کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے ایک اجر ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس بندے کے لیے بخشش ہے۔ جب اللہ کی طرف اس بندے کے لیے یہ آ گیا کہ اے بندہ میں نے تجھے بخش دیا، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے ایک انعام دیا کہ اس کو بخش دیا اپنے رب نے، تو اس کے لیے باغات ہیں اور ایسی نہریں ہیں جو بہتی رہیں گی، خالدین فیہا، ایسی نہیں ہے جو آج چلیں گی، موسم بہار کو چلے گی، خزاں کو ختم ہوگی، بلکہ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ یہ نہریں تر و تازہ رہیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، یہ باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب ہے مزدوری اس کام کے لیے، کہ متقین جو یہ کام کر کے آئے گا
اس کے لیے کیسی بہت اچھی میں نے مزدوری دی ہے، کیسے میں نے اس کو انعام دیا ہے۔ انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ہم تو اعمال کرتے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، نیکی کے کام کرتے رہیں، تب ہمیں کچھ کام کریں گے تو اللہ پاک سے رحمت کی امید بھی رکھیں گے۔ تو فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو ایسے بندوں کے لیے اچھا اجر ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بہتی ہوئی یہ نہریں ہیں، ایسے عام آدمی کو نہیں ہیں۔ خیر، یہ جو تذکرہ چل رہا ہے 2-3 رکوعوں سے، یہ غزوہ احد، غزوہ بدر کے بارے میں واقعہ چل رہا تھا۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایک تبلیغ و تعلیم کی کہ تم ان کے ساتھ ایسا کام نہ کرو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، گناہ ہو گیا تو اللہ پاک سے معافی مانگ دو۔ ایک دوسرا عنوان اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا۔ تو یہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا، یہاں پر کیونکہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں ہوئی، خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، جو بھی صحابہ تھے زخمی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف پہنچی، ایک دکھ ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا، اے میرے حبیب آپ پریشان مت ہو، آپ اس سے پہلی والی امت کو دیکھ لیں، انہوں نے یہ کام کیا، کیا کام کیا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی آیاتوں کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، خود اللہ مجھ کی آیاتوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، آپ پریشان مت ہو۔ تو اللہ رب العزت پھر ان مومنین کو بھی فرما رہے ہیں کہ ایسی مت نہیں ہے، اگر تم نے جہاد کیا تو اس کے اندر 2 باتیں، یا تو تم غازی بنو گے یا تم پھر شہید ہوگے، اگر تم شہید ہوگے تو پھر تم صبر کرو، تمہارا بہت بڑا اجر ہے میرے پاس، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اس میں تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ عام عادت ہے، اصول ہے، اللہ رب العزت جب پیغام حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دیکھ لے کیا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم زمین کے اندر کیسے، کیا دیکھو کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کا کیا انجام کیا جن لوگوں نے مجھ نبی کو، میرے قاصد کو جھٹلا دیا، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام، کیا حشر کیا، قوم سمود کے ساتھ میں نے کیا عمل کیا، قوم شعیب کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، اسی طرح فرعون کے ساتھ میں نے کیسے ان کے ساتھ کام دیے، وہ آج تک بھی عبرت کا نام ہے۔ تو ہمارے استاد یہ فرمانے لگے ایک دن، کہتے ہیں میرا شوق تھا کہ میں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کو جا کر دیکھوں، تو ہم جب گئے وہاں پر تو ہم دور سے بستی کو دیکھ کر بھی ہمیں خوف طاری ہو رہا تھا، وہ بستی آج تک بھی سنسان ہے، آباد نہیں ہوئی، جس کو اللہ رب العزت غیر آباد کر دے وہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میرے نبی، میرے پیغمبر آپ دیکھو تو صحیح، صحابہ سے کہو چلو پھرو، ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ جھٹلایا، آپ کے ساتھ عمل کیا، میں ان کو ایسے عبرتناک سزا دوں گا، ان کا نام تک بھی ان کو ختم کر دوں گا، یہ رہیں گے نہیں۔ آج کون ہے کافر، کس کا نام زندہ ہے، نام ہے تو وہ عبرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مؤمنین کو یہ فرما رہے ہیں فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو کیا ہوا ان جھٹلانے والوں کا انجام۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری، انہی کی جزا ہے، بخشش ہے ان کے رب کی طرف، اور باغ ہے جن کے نیچے نہریں ہیں بہتی ہوئی، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ قد خلت من قبلکم، اور ہو چکی ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو تم زمین میں اور دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔